خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کے لیے صحت کے مسائل پر مختلف مضامین پیش کر رہی ہے۔ اس میں کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جس میں باقاعدہ ریسرچ کی جاتی ہے، اور ریسرچ کے ذریعے جو معلومات فراہم ہوتی ہیں وہ ہم مختلف ذریعوں سے لے کر آپ تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ آپ تک پہنچنے کے بعد آپ بھی یعنی کہ ان مسائل سے آگاہ ہو سکیں اور ان پہ عمل کر کے اپنی صحت کے بارے میں اور صحت کو صحیح کر سکیں، اور ان جو صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو ان مسائل سے آگاہ کریں اور ان کے ذریعے اپنی صحت کو بہتر کریں، اور جو مالی مسائل صحت کے خراب ہونے سے پیدا ہوتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ آج ہم بتانا چاہیں گے کہ موٹاپا یعنی کہ اوبیسٹی، جو کہ گلوبل یعنی کہ بیماری کے طور پر سامنے آئی ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں یعنی کہ مسلسل ہم بتا چکے ہیں کہ اوبیسٹی سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں ڈائبٹیز ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر ہے، جس میں ہارٹ اٹیک ہے، اور یہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور کینسر کے حوالے سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ اوبیسٹی جو ہے اور موٹاپا جو ہے کینسر کے پیدا ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، موٹاپے سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو کہ BBC کی اردو ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا بھر میں حکومتیں اپنے عوام میں موٹاپے پر قابو پانا چاہتی ہیں تو انہیں فاسٹ فوڈ پر ٹیکس کے نفاذ جیسے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ بین الاقوامی محققین کا جن کے مضامین دی لینسٹ نامی جریدے میں شائع ہوئے ہیں، کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ابھی اس بحران پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ محققین اور ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے صحت مندانہ طرز زندگی اپنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق ذیابیطس، ڈائبٹیز اور موٹاپے سے متعلق دیگر بیماریوں پر بیشتر ممالک میں صحت عامہ کے بجٹ کا 2 سے 6% خرچ ہو رہا ہے۔ اگر حالات میں تبدیلی نہ لائی گئی تو یہ اخراجات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے ممالک میں تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی، جیسے ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ، ان میں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کس بیماری کے اخراجات کتنے ہو رہے ہیں اور لوگوں پہ کتنا برڈن پڑ رہا ہے اور حکومت پہ کتنا برڈن پڑ رہا ہے۔ اس قسم کی تحقیقات تو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم تو یہ کچھ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ممالک میں ان بیماریوں سے کتنے اخراجات بڑھ چکے ہیں باقاعدہ۔ دوسرے ممالک میں یعنی کہ یورپین کنٹریز اور نارتھ امریکہ کی کنٹریز میں ہیلتھ انشورنس وغیرہ کی وجہ سے ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے، اور ریکارڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ سب معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی بیماریوں پہ اخراجات کی شرح بڑھ رہی ہے اور اس کو روکنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ سارا برڈن جو نا حکومت پہ پڑتا ہے یا لوگوں پہ پڑتا ہے۔ تو اب لوگ اتنے کانشیس ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ معلوم کر سکیں کہ بیماریوں پہ اخراجات کس لیول کی ہو رہے ہیں اور کتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ محققین یعنی تحقیق کرنے والوں نے امریکہ اور برطانیہ کے لیے اپنی پیشن گوئی بھی شائع کر دی ہے کہ یہ دونوں ممالک ترقی یافتہ ممالک میں موٹاپے کے مسئلے میں سب سے زیادہ دوچار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں آبادی میں موٹاپے کی شرح سن 2030 یعنی 2030 تک 25% سے بڑھ کر 40% تک جا پہنچے گی۔ اس کی وجہ سے NHS پر یعنی کہ نیشنل ہیلتھ پروگرام کے اوپر سالانہ $2 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا یعنی کہ اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ $2 ارب $2 بلین جو ہے بہت بڑا اماؤنٹ ہے
جو صحت کے بجٹ کا 2% ہے۔ امریکہ میں اخراجات میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ ہوگا، جہاں اس وقت ہر دوسرا شخص موٹاپے کا شکار ہوگا۔ اس وقت امریکہ میں یہ شرح 33% تک لگ بھگ ہے، یعنی موٹاپے کی شرح جو ہے 33% ہے۔ محققین اور ریسرچ کرنے والوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے معاشرے میں ایک فرد سے یعنی کہ ہر فرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہر فرد اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر فرد کو انفارمیشن ہونی چاہیے، اور ہر فرد جو ہے کو اویئرنیس ہونا چاہیے کہ موٹاپے سے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک فرد سے لے کر صنعتوں تک سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہر فرد پر ہے، ہر انسٹیٹیوشن پر ہے، ہر انڈسٹری کے اوپر ہے، ہر مملکت کے اوپر ہے۔ یعنی کہ ہر فرد، ایک فرد سے لے کر حکومتوں تک، یعنی کہ جو بھی چین ہے، ان سب کو ذمہ داری ہے کہ ان مسائلوں سے آگاہی حاصل کریں اور اس کی شدت کو سمجھ سکیں کہ ان سے، ان بیماریوں سے، ان مسائل سے ان کے اسٹینڈرڈ آف لائف پر کیا اثر پڑے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو اس سلسلے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے قانون سازی کرنی چاہیے اور بہتر ماحول کے لیے براہ راست اقدامات کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں غیر صحت مند خوراک پر ٹیکس کے نفاذ، فاسٹ فوڈ کے اشتہارات پر پابندی اور اسکولوں میں آگاہی کے پروگرام جیسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور ان اقدامات سے نہ صرف اخراجات میں کمی ہوگی بلکہ لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اب یہ جو مسائل تھے یہ یورپین کنٹریز اور امریکہ جیسے ممالک میں تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اب یہی مسائل جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی فاسٹ فوڈ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے آپ فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹس دیکھ سکیں گے جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے، مختلف ایڈورٹائزمنٹ کے پروسیجر سے لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں، مختلف اسکیمیں نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو اٹریکٹ ہو کر اس طرف جاتے ہیں، اور یہی مسائل، موٹاپے کے مسائل تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی آتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور موٹاپے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو مسائل دوسرے ممالک میں ہیں وہ دوسرے ممالک میں تو ہیں ہی، مگر ہمارے ممالک میں بھی یہ مسائل آتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اچھا خاصا طبقہ جو ہے موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں ہو رہی ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنانی چاہیے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یعنی کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں بھی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے جو فوڈ ہیں، اس قسم کے جو کھانے ہیں جو کہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے اقدامات کریں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ لگائیں یا ان کی اشتہار بازی کو پابند کریں تاکہ لوگوں کو ان مسائل سے بچایا جا سکے۔